فالملقیات ذکرا، القا یلقی کے معنی ڈالنا، تو یہاں پر ذکرن وحی کے معنی میں ہے. فالملقیات ذکرا، وحی لانے والے فرشتوں کی قسم. عذرا او نذرا، عذرا عذرا، کچھ نے اس کو، بعض قرآن نے اس کو عذرا پڑھا ہے دال کو بما کے ساتھ، لیکن حفظ کی جو قرات ہم پڑھتے ہیں اس میں دال پر سکون ہے، عذرا او نذرا، جبکہ بعض نے اس کو، بعض ائمہ قرات نے اس کو عذرا او نذرا بھی پڑھا ہے. بہرحال ہماری اپنی قرات کے حساب سے، جس قرات کو ہم مانتے ہیں، جس قرات کی کو ہم لے کر چلتے ہیں، اس کے حساب سے ترجمہ ہے کہ عذرا او نذرا، جو عذر کو ختم کرنے کے لیے ہے، عذرا او نذرا، یعنی وحی کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جو عذر اتارنے یا عذر ختم کرنے، او نذرا یا ڈرانے کے لیے ہے، آگاہ کرنے کے لیے ہے. انما توعدون لواقع، اتنی قسمیں اللہ رب العالمین نے کھائی، اس کے بعد قسم کا جواب القسم، یا جس بات کے لیے قسم کھائی گئی ہے، اتنی ساری قسمیں، وہ کون سی بات ہے؟ انما توعدون لواقع، یقیناً جس کا تم وعدہ کیے جا رہے ہو وہ واقع ہونے والی ہے، وہ لا محالہ آنے والی ہے. جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ لا محالہ یا بے شک یا یقیناً وہ آنے والی ہے، وہ واقع ہونے والی ہے. کب واقع ہونے والی ہے؟ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، بس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، بس ستارے بے نور کر دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، طُمِسَتْ دیکھیں طمس کے معنی مٹا دینا، بے نشان کر دینا، طمس کے معنی ہوتے ہیں. یا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، مطلب ان کا نام و نشان ختم کر دیا جائے گا. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا یا توڑ پھوڑ کر دیے جائیں گے، اور جب آسمان توڑ پھوڑ دیے جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے یا ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو مقررہ وقت میں بلا لیا جائے گا یا مقررہ وقت پر لایا جائے گا. اقتت وقت مقررہ پر اقتت، اور بعض ائمہ قرات نے اس کو وقتت واو سے وقتت بھی پڑھا ہے. دونوں کے معنی ایک ہی ہیں. عربی میں اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں، جیسے وقدت اور اکدت، اسی طرح ورخت اور ارخت، ایسے کئی الفاظ ہیں جس کے معنی سیم ہیں. تو اقتت اور وقتت دونوں طریقے سے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے سے ائمہ قرات نے اس کو پڑھا ہے، اور دونوں کے معنی وہی ہیں کہ وقت مقررہ پر لانا. اور جب رسولوں کو وقت مقررہ پر لایا جائے گا فَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، لِأَيِّ يَوْم کس دن کے لیے، اجلت کس دن کے لیے، اجلت مؤخر یا کس دن کے لیے مؤخر کیا گیا ہے، کس دن کے لیے ان سب کو یعنی رسولوں کو مؤخر کیا گیا ہے، یا پھر کس دن کے لیے فیصلے کو مؤخر کیا گیا ہے. لیوم اجلت، لیوم الفصل، لیوم الفصل فیصلے کے دن کے لیے. وما ادراک ما یوم الفصل، اور آپ کو کیا پتا یا آپ کو کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے. ویل بربادی ہے، یومئذ اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے. الم نہلک الاولین، کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا اولین پہلوں کو.
یعنی گزرے ہوئے لوگوں کو. الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ثم نتبعهم الاخرین، پھر ہم ان کے بعد دوسروں کو لائے یا پچھلوں کو لائے. ثم نتبعهم، اتبع یتبع کے معنی ایک کے بعد دوسرے کو لانا، پیچھے لانا. ثم نتبعهم، پھر ہم ان کے پیچھے لائے، الاخرین پچھلوں کو یا دوسروں کو. كذلك نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ. كذلك نفعل بالمجرمین. ویل یومئذ للمکذبین، بربادی ہے، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یہ 19 آیتیں تھیں. آئیے ذرا سا میں اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کر دوں. جی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ سورۃ المرسلات یہ سورت 29ویں پارے کی آخری سورت ہے اور مکی سورت ہے. بعض نے اس سورت کے اندر ذکر یا مذکور ایک آیت کریمہ کے متعلق کہا کہ وہ ایک آیت کریمہ مدنی ہے. وہ کون سی آیت کریمہ؟ وہ پڑھیں گے آپ لوگ اس سورت کے دوسرے رکوع میں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ رکوع کرے تو وہ رکوع نہیں کرتے. تو کہتے ہیں کہ یہ مدنی آیت ہے. بہرحال یہ مکی آیت ہے راجح قول کے مطابق، مکی صورت ہے عفواً، راجح قول کے مطابق یہ مکی صورت ہے. اس صورت کے سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں ایک حدیث کو ذکر کیا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ بینما نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غار بمنا، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا کے غار میں بیٹھے ہوئے تھے. اذ نزلت علیہ المرسلات، اسی وقت یعنی مینا کے غار میں تھے کہ اسی وقت سورۃ المرسلات نازل ہوئی. فإنه ليتلوها وإني لألقاها من فمه من فيه، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کیے جا رہے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو یاد کر رہا تھا، یعنی وہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو لے رہا تھا اس سورت کو. وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک اس سورت سے تر تھا، یعنی اس کی تلاوت سے تر تھا. اِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّ، اِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّ، کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک سانپ وہاں آ گرا، ایک سانپ وہاں آ گرا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقتلوها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو قتل کر دو. فابتدرناها فذهبت، تو ہم نے قتل کرنے کے لیے جلدی کی لیکن وہ اچانک سے تیزی سے وہ چلا گیا اور غائب ہو گیا، وہاں سے وہ چلا گیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقیت شرکم کما وقیتم شرها، کہ تم اس کے شر سے بچ گئے اور وہ تمہارے شر سے بچ گیا. یہ اس حدیث کو مسلم نے بھی اپنی کتاب میں صحیح مسلم نے ذکر کیا ہے. اور اسی حدیث اسی صورت کے سلسلے میں ایک اور روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جب اس صورت کو پڑھ رہے تھے تو ام الفضل نے اس صورت کو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پڑھتے ہوئے سنا تو کہا یا بنی ذکرتنی بقراءتک هذه السورہ، کہ تم نے اس صورت کو پڑھ کر مجھے یاد دلا دیا کہ انها لآخر ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ بها في المغرب، کہ میں نے سب سے آخر میں جو صورت سنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں پڑھتے ہوئے وہ یہی صورت ہے. سبحان اللہ، نماز مغرب میں سورۃ المرسلات. آج ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو پیچھے سے مصلی کہتے ہیں کہ مطوع طولت علینا، تو مطوع تم نے تو اتنی لمبی نماز پڑھ دی. تو یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورۃ المرسلات کی تلاوت. بہرحال یہ دو حدیثیں ابن کثیر نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں اور یہ دو حدیثیں
امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنے صحیحین میں ذکر کی ہیں۔ آئیے سورت میں داخل ہوتے ہیں ہم لوگ۔ والمرسلات عرفا، سورت المرسلات اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ ہمیشہ بتاتا ہوں کہ اس سورت میں موجود کوئی لفظ، چاہے وہ پہلا لفظ ہو چاہے آگے کا لفظ ہو، اسی سے منسوب یا منتسب ایک سورت، یعنی اسی سے موسوم کر دیا جاتا ہے سورت کا نام۔ تو یہاں بھی والمرسلات، کیونکہ سورت کا پہلا کلمہ ہی والمرسلات، تو اس سورت کا نام بھی والمرسلات رکھا گیا۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے مرسلات کی۔ اب مرسلات کا کیا مطلب ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ مرسلات سے مراد فرشتے ہیں، عرفن سے مراد نیکی ہے، الامر ہے، عرف ہے، معروف ہے، عرف سے مراد معروف ہے۔ والمرسلات عرفن، ترکیب میں عرفن کیا ہو سکتا ہے؟ قسم ہے مرسلات کی، عرفن قسم ہے ان فرشتوں کی۔ اگر ہم عرفن کو نیکی کے معنی میں لیتے ہیں تو یہاں پر ہم مرسلات کو فرشتوں کے معنی میں لیں گے کہ فرشتوں کو بھی بھیجا جاتا ہے۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جن کو بھیجا جاتا ہے عرفن۔ تو مفسرین نے کہا کہ یہاں پر عرفن یہ مفعول ہے، لیکن مفعول عموماً جو آپ لوگ پڑھتے ہیں مفعول، وہ تو مفعول نہیں ہے یہاں پر، لیکن مفعول کی کئی قسمیں میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ مفعول بھی ہے، مفعول مطلق ہے اور مفعول فیہ ہے۔ اسی طرح ایک ہے مفعول لہو، مفعول لأجلہ، مفعول لأجلہ، جیسے ضربت الولد تأدیبا یا تأدبا، کہ میں نے لڑکے کو مارا ادب سکھانے کے لیے، یعنی لأجل الادبی۔ تو اس طرح بھی مفعول آتا ہے، اس مفعول کو کہتے ہیں یعنی ایسا مفعول جو کہ فعل کے سبب کو بتاتا ہے۔ تو یہاں پر والمرسلات عرفا، فرشتوں، قسم ہے ان فرشتوں کی جن کو بھیجا گیا معروف کے لیے، یعنی نیکیوں کے لیے، نیکیوں کے ساتھ۔ بعد میں کہا کہ یہ مفعول معہو بھی ہے، مفعول معہو بھی ہے، یعنی بالمعروف، نیکیوں کے ساتھ، نیکیوں کے ذریعے جن فرشتوں کو بھیجا گیا، معروف کے ذریعے جن فرشتوں کو بھیجا گیا، ان فرشتوں کی قسم۔ جبکہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور امام طبری رحمہ اللہ نے المرسلات کے معنی ہواؤں کے کیے ہیں، اور یہی زیادہ بہتر لگتا ہے۔ اس کے بہت سارے دلائل انہوں نے دیے کہ مرسلات کیوں ہوائیں ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، قرآن میں کئی آیتیں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور ہم نے بھیجا ریاح کو، ہواؤں کو۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 57 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، يُرْسِلُ، تو ارسل یرسل، اللہ رب العالمین نے ہواؤں کے لیے استعمال کیا ہے یہاں پر، کہا کہ وہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا یا جو ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے دلائل ہیں جس کی روشنی میں ابن کثیر اور امام طبری رحمہم اللہ نے کہا کہ المرسلات سے مراد ہوائیں ہیں، اور عرفن سے مراد پے در پے، پے در پے، ایک کے بعد ایک، یعنی مسلسل۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو مسلسل بھیجی جاتی ہیں، پے در پے بھیجی جاتی ہیں، قسم ہے ان ہواؤں۔ بہرحال دونوں اپنی جگہ صحیح ہیں۔ والعاصفات عصفا، دیکھیں اس آیت کی یعنی بعد والی آیت بھی ہمیں بتاتی ہے کہ المرسلات سے مراد اگر ہوائیں لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ عاصفن کہتے ہیں تیز و تند ہوا کو، تیز رفتار ہوا کو، آندھی کو بھی کہتے ہیں عاصف۔ تو اللہ نے آگے کہا والعاصفات عصفا، اور قسم ہے یعنی زور سے جھونکا دینے والیوں کی، یعنی زور سے جھونکا دینے والیوں کی، مطلب کہ زوردار ہواؤں کی قسم۔ بعد نے کہا کہ نہیں، اس سے بھی مراد فرشتے ہیں،
کیا مطلب ہے اس سے مراد فرشتے ہیں؟ کہ ان فرشتوں کی جو تیز و تند ہواؤں کے ساتھ جو عذاب کے لیے ہوائیں نازل ہوتی تھیں، عذاب کے لیے جن ہواؤں کو اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا، ان ہواؤں کے ساتھ فرشتے آتے تھے، ان ہواؤں کو جھونکا دیتے تھے، ان فرشتوں کی قسم کھا رہا اللہ رب العالمین یہاں پر۔ تو بعض نے کہا کہ یہ فرشتے مراد ہے، والعاصفات عاصفہ سے بھی دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ والناشرات نشرا، اور قسم ہے ابر کو بکھیر دینے والوں کی، ابر کو بکھیر دینے والی کچھ ہوائیں چلتی ہیں جو ابر کو بکھیر دیتی ہیں، جو ابر آلود آسمان ہوتا ہے بادلوں کو منتشر کر دیتی ہیں، بعض ایسی ہوائیں، تو ان ہواؤں کے اللہ رب العالمین یہاں پر قسم کھا رہے ہیں کہ ابر کو ابار کر پراگندہ کر دیتی ہیں، کچھ ایسی ہوائیں ہیں۔ اس سے مراد، بعض لوگوں نے اس سے بھی مراد فرشتے کہا ہے، کہا کہ جو بادلوں کو منتشر کرتے ہیں یا آسمانی فضا میں اپنے پیر پھیلاتے ہیں، یہ فرشتے مراد ہیں۔ بہرحال جیسا کہ میں نے بتایا کہ ابن کثیر امام طبری نے تینوں آیتوں سے مراد ہوائیں ہی لیا ہے، جبکہ بعض مفسرین جیسے کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا، تو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر فرشتوں کی تفسیر کی ہے، کہ فرشتے فرشتے فرشتے۔ الناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذکرا فالفارقات فرقا، حق و باطل میں فرق کرنے والے، حق و باطل کو جدا کرنے والے، فالفارقات، یہاں اس بارے میں کسی اختلاف نہیں ہے کہ فالفارقات سے مراد فرشتے ہی ہیں، کہ حق و باطل کو جدا کرنے والے یہ فرشتے۔ فالفارقات فرقا، ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہی تفسیر کی ہے فالفارقات فرقا کی، کہ فالفارقات فرقا، کیونکہ فرشتوں کو اللہ رب العالمین ایسے اوامر دے کر بھیجتا ہے جس سے حق و باطل میں فرق واضح ہو جاتا ہے، جو حق و باطل کو جدا کر دیتے ہیں، ایسے اوامر کے ذریعے اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ تو کہ فالفارقات فرقا، یہ فرشتے حق و باطل کو جدا کرنے والے ہیں، حق و باطل، ہدایت اور گمراہی کو جدا کرنے والے ہیں، حلال و حرام کو جدا کرنے والے ہیں۔ اوامر امر کی جمع ہے، احکامات۔ کیا 24 آیات؟ ہاں نہیں سمجھا میں۔ اوامر امر کی جمع ہے، اوامر امر کی جمع ہے۔ تو بہرحال فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا، فالملقیات ذکرا، اور وحی لانے والوں کی قسم، حق و باطل کو جدا کرنے والے اور وحی لانے والوں کی قسم۔ فالملقیات ذکرا، فرشتے وحی لاتے ہیں اور وحی لانے والے فرشتوں کی قسم یہاں کھائی گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا عذرن او نذرا، عذرن، وحی کے نزول کا مقصد اس آیت میں ذکر کیا گیا ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں، کہ عذرن او نذرا، عذرن لإزالة الأعذار، یعنی ازالت الاعذار، اعذار کو ختم کرنے کے لیے وحی نازل کی اللہ تعالیٰ نے، مطلب ہے کہ اتمام حجت کے لیے اللہ نے وحی کو نازل کی ہے، کہ کل کو قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس، ہم کو حق کا نہیں پتا تھا، ہم نہیں جانتے تھے دین کیا ہے، ہم نہیں جانتے تھے توحید کیا ہے، ہم نہیں جانتے تھے تو کون ہے اے رب، تو کون ہے، نہیں جانتے تھے، یہ نہ کہہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کو نازل کیا، اور نزول کا مقصد یہاں بتایا کہ عذرن، یعنی یہ بھی مفعول لأجلی ہے، یہ بھی مفعول لہو یا مفعول لأجلی دونوں ایک ہی ہیں۔ تو یہاں بھی وحی کے نزول کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ لإزالة الأعذار، کہ اعذار کو ختم کرنے کے لیے، مطلب ہے کہ اتمام حجت کے لیے۔ عذرن او نذرا، دوسرا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ آگاہ کرنے کے لیے، عذرن او نذرا، نذرا نذیر سے ہے، اور نذیر کے معنی آپ لوگ جانتے ہیں اچھی طریقے سے، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور آگاہ کرنے والا یا ڈرانے والا۔ تو عذرن اعذار یعنی عذر بہانے، ان سب کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کو نازل فرمایا،
یعنی قرآن کے اندر وہ تمام باتیں موجود وہ تمام باتیں اللہ رب العالمین نے ذکر کر دی کہ کل قیامت کے دن کوئی انسان اپنی جہالت کو عذر نہیں بنا سکتا کہ اللہ میں نہیں جانتا تھا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا عذرا او نذرا. قرآن کے اندر اتمام حجت ہے، سارے بہانوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے قرآن، اتمام حجت کا ذریعہ ہے قرآن، سارے ہیلے بہانوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے قرآن، اور ساتھ میں لوگوں کو آگاہ کرنے اور ڈرانے کا ذریعہ ہے قرآن. عذرا او نذرا. اس کے بعد اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العالمین جو بات ذکر کر رہے ہیں یقیناً وہ بات اہم ہوگی، کیونکہ کئی مرتبہ ہم سن چکے ہیں، میں بول چکا ہوں کہ اللہ رب العالمین قسم جب کھاتا ہے تو بہت بڑی بڑی چیزوں کی قسم کھاتا ہے، عظیم چیزوں کی قسم کھاتا ہے، اور جس چیز کے لیے قسم کھاتا ہے وہ چیز بھی بہت ہی عظیم ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین جس کی چاہے وہ قسم کھا سکتا ہے. ہم اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے قسمیں کھائیں، چاہے ہواؤں کی ہو، چاہے فرشتوں کی ہو، چاہے نبیوں کی ہو، چاہے جس کی اللہ نے یہاں قسم کھائی ہو. قسم کھانے کے بعد اللہ رب العالمین جس چیز کو ذکر کرتے ہیں یقیناً وہ بہت عظیم بات ہے. کہتے ہیں کہ انما توعدون لواقع، کہ یقیناً جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یہ فعل مجہول ہے، فعل مجہول ہے، پاسو وائس ہے. انما توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، لواقع وہ لا محالہ ہونے والی ہے. لا محالہ کس کے معنی کیا میں؟ انما ایک تو یہ حصر کے لیے، اور دوسرا لا واقع، لا لام تاکید کا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ یقیناً جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، چاہے وہ حساب و کتاب کا وعدہ، میدان حشر کا وعدہ، جنت و جہنم کا وعدہ، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا وعدہ، جنت کی نعمتوں کا وعدہ اور جہنم کے عذابوں کی وعیدیں، یہ تمام کی تمام انما توعدون لواقع، یقیناً جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ لا محالہ وہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں. لیکن یہ چیزیں ہوں گی کب؟ اللہ رب العالمین نے کچھ نشانیاں بیان کر دی یہاں پر. کہا کہ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا. طُمِسَتْ، ستاروں کو طُمِسَتْ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کتنا نجوم غیر عاقل ہے، غیر عاقل کی جمع ہے، اسی لیے طُمِسَتْ واحد مؤنث کا صیغہ لایا گیا ہے، اور یہ بھی فعل مجہول ہے. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، اور جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے. طُمِسَتْ جیسا کہ میں نے کہا طمسن کے معنی بے نور کر دینا یا نام و نشان ہی مٹا دینا، بالکل صفحہ ہستی سے صفایا کر دینا، اس کو بولتے ہیں طمسن، طا میم سین، طمسن. اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور مقامات پر کچھ الگ الگ الفاظ سے اسی بات کو پیش کیا ہے، الگ اسلوب میں کہا، جیسے کہ سورہ تکویر کی آیت نمبر 2 میں اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، اذا النجوم انكدرت، جب وہاں بھی ہم نے یہ ترجمہ کیا تھا ستارے جب بے نور کر دیے جائیں گے، ہاں ان کی روشنی چھین لی جائے گی. اذا النجوم انكدرت. کہیں پر اللہ رب العالمین نے کہا سورۃ الانفطار کی آیت نمبر 2 اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، اور جب ستارے پھیل جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے، مطلب یہ کہ وہ بے نور ہو جائیں گے، ان کی روشنی ختم کر دی جائے گی، اور ان کا نشانی ختم کر دیا جائے گا. اس وقت یہ دن آنے والا ہے. انما توعدون، اس وقت اب تم سے کیے گئے وعدے وہ سارے کے سارے وہ ہونے والے ہیں. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا. اس سے پہلے کئی مقامات پر الگ اسلوب میں اذا السماء انشقت، اذا السماء انشقت، انشق چیر دینا، پھاڑ دینا، توڑ پھوڑ کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، سارے معنی اس کے اندر آتے ہیں. تو یہاں پر اللہ نے کہا وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، فُرِجَتْ، فُرِجَتْ کے معنی لفظ فرج ان کے معنی آپ لوگ جانتے ہیں. تو فُرِجَتْ جب آسمان کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا. اذا السماء فرجت، اسی طرح اذا السماء فطرت بھی پڑھ چکے ہیں آپ لوگ، وہاں بھی وہی ہے کہ اس کے بعد اللہ نے کہا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا.
پہاڑوں کو ایسا ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا جائے گا ہوا میں. مطلب یہ کہ اس کا نام و نشان نہیں رہے گا، بالکل صفایا کر دیا جائے گا اس کا بھی. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 105 سے 107 میں اسی کیفیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. یعنی اللہ رب العالمین ان پہاڑوں کو، جو ایسے اونچے اونچے جو پہاڑ ہمیں نظر آتے ہیں جنہوں نے زمین کو سنبھالا ہوا ہے اور جو زمین کے کیل کا کام کر رہے ہیں، ان ایسے بڑے بڑے پہاڑوں کو اللہ رب العالمین ریزہ ریزہ بنا دے گا. اور الگ الگ اسلوب میں اللہ نے سورۃ القاریہ میں وَإِذَا الْجِبَالُ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ اور کئی مقامات پر دوسرے اسلوب میں اللہ نے ذکر کیا. یہاں پر اللہ نے کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، پہاڑوں کے بارے میں تم سے سوال کرتے ہیں. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، میرا رب اس کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، یعنی اس کو اس کا صفایا کر دے گا، اس کے نام و نشان کو مٹا دے گا. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر دیکھیں گے زمین کو بالکل چٹیل میدان کی طرح، بالکل چٹیل میدان کی طرح وہ زمین ہوگی. یعنی سارے پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے اس دن. اللہ اکبر، کیسا وہ دن ہوگا. تو بہرحال وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے اسی کیفیت کو ایک الگ اسلوب میں ذکر کرتے ہوئے کہا سورہ الکہف کی آیت نمبر 47 میں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو وقت مقرر پر لایا جائے گا. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو وقت مقرر پر لایا جائے گا. اقتت کے معنی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جمعت، اقتت یعنی جمعت، جمع کیا جائے گا سارے رسولوں کو، وقت مقرر پر سارے رسولوں کو جمع کیا جائے گا. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 109 میں کہا یوم یجمع اللہ الرسل، یوم یجمع اللہ الرسل، کہ جس دن اللہ رب العالمین تمام رسولوں کو جمع کریں گے. جی، نجوم ستارے ہیں، کواکب ستارے بھی ہیں اور سیارے بھی ہیں، ستارے بھی ہیں اور سیارے بھی ہیں. اللہ عالم بالصواب. تو اذا الرسل اقتت، اور جب رسولوں کو جمع کیا جائے گا یعنی وقت مقرر پر لایا جائے گا. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے، کس دن کے لیے، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے ان کو مؤخر کیا گیا یا کس دن کے لیے ان کو مؤجل کیا گیا، یعنی اس حساب و کتاب کو یا پھر اس فیصلے کو کس دن کے لیے مؤجل کیا گیا. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، لیوم الفصل فیصلے کے دن کے لیے، لیوم الفصل فیصلے کے دن کے لیے اس کو مؤجل کیا گیا ہے. یہی اللہ رب العالمین خود سوال کر رہے ہیں کس دن کے لیے. یہ دراصل ایک تو رسولوں کو جمع کرنا اور پھر یہ بھی مقصد ہے، اس کی بھی تعظیم مقصد ہے، اور پھر اس دن کی عظمت بھی بیان کرنا ہے کہ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے اس کو مقرر کیا گیا، ان سب کو مؤجل کیا گیا، مؤخر کیا گیا ہے، کس دن کے لیے. تو اس دن کی تعظیم مقصد ہے اس سوال سے. تو یہ استفہام تعظیم کے لیے ہے، نہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے جاننا چاہتے ہیں کہ کس دن کے لیے. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. تو اس دن سارے نبیوں کو، شہداء کو، سب کو جو ہے نا جمع کیا جائے گا، سب کو لایا جائے گا. کیوں جمع کیا جائے گا، کیوں لایا جائے گا؟ تو کہتے ہیں اس دن لایا جائے گا امتوں کے خلاف گواہی دینے کے لیے، مطلب یا پھر امتوں پر گواہ بننے کے لیے ان کو لایا جائے گا. اسی طرح امتوں کو بھی لایا جائے گا ان کے لیے گواہ بننے کے لیے، کہ نبیوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے پیغام کو، اپنی ذمہ داری کو ادا کیا کہ نہیں کیا. اس لیے ان سب کو جمع کیا جائے گا وہاں پر. اسی طرح امتوں کو بھی لایا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیا انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کی کہ نہیں کی، انہوں نے
جس پیغام کو میں دے کر بھیجا تھا اس پیغام کو تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ نساء کی اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ قرآن کی تلاوت کرو، آج میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ ابن مسعود نے کہا کہ اللہ کے رسول اقرأ وعلیک انزل، اللہ کے رسول کیا میں قرآن پڑھوں جبکہ قرآن آپ پر نازل ہو رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے سنوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی۔ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس آیت پر پہنچے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حسبک حسبک یا ابن مسعود، حسبک یا ابن مسعود، کافی ہے، رک جاؤ اے ابن مسعود۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھیں نگاہیں اٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے تھے۔ اس آیت کے اندر اسی کیفیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ نبیوں کے لیے بھی رسول امتوں کو لایا جائے گا اور نبیوں کو امتوں کے لیے لایا جائے گا، تو دونوں سے سوال کیا جائے گا کہ کس نے اپنی ذمہ داری کو کتنی ادا کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی جو ہر لمحہ ادائیگی اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کی جس کو فکر ہوتی تھی، جس کو نہ کھانے کی فکر، نہ سونے کی فکر، نہ راحت، نہ چین، نہ سکون، وہ نبی اس قدر فکر مند کہ شاید میں نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، اور اس دن کے خوف سے اس نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ تو بتائیے معزز طلبہ اور طالبات، ہم اور آپ کی کیا حالت ہوگی اس دن، جو کہ ہم اپنی ذمہ داری سے مکمل ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، مکمل اپنی ذمہ داری کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ ہماری ذمہ داری وہی ہے کہ حق کو پھیلانا ہے، حق بات کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ رسولوں کو جمع کیا جائے گا، رسولوں کو لایا جائے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے مقرر کیا گیا تھا اس کو؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے۔ جس دن فیصلہ ہوگا، جس دن فیصلہ ہوگا، کیا فیصلہ ہوگا؟ آج تم نبیوں کو جھٹلاتے ہو، آج تم نبیوں کا انکار کرتے ہو، آج تم نبیوں کی تکذیب کرتے ہو، نبیوں پر ظلم و ستم کرتے ہو۔ اللہ نے نبیوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا یا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلًا، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلًا، اللہ اپنے رسولوں سے جو وعدے کیا ہے اللہ کو اس کے خلاف ورزی کرنے والا نہ سمجھنا۔ اللہ نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں انصاف ملے گا، ان کو ان کا حق ملے گا، اسی لیے اللہ رب العالمین جب قیامت کے دن نبیوں کو جمع کریں گے، سارے رسولوں کو جمع کریں گے، وہ وقت مقرر ہے، وہ فیصلے کا دن ہے۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور فیصلے کا دن تمہیں کیا پتہ کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ مزید اس دن کی عظمت کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ استفہام کیا، یہ سوال کیا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ کا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، وہ دن، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی کا دن ہوگا، وہ دن جھٹلانے والوں کے لیے، رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کے لیے، اللہ کے کلام کی تکذیب کرنے والوں کے لیے، حق کو جھٹلانے والوں کے لیے تباہی اور بربادی اور ہلاکت کا دن ہوگا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، وَيْلٌ مبتدا ہے، وَيْلٌ مبتدا ہے لیکن نکرہ کیوں ہے جبکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے؟ میں سوال آپ لوگوں سے کر چکا ہوں کہ ویلن مبتدا ہونے کے باوجود نکرہ کیوں ہے، اس کا جواب آپ لوگوں نے نہیں دیا تھا۔ پھر میں نے بتا دیا تھا کہ کچھ اسباب ہیں جس کی وجہ سے مبتدا کو نکرہ بھی رکھا جا سکتا ہے، اس میں سے ایک سبب کہ مبتدا دعائیہ کلمہ ہو، مبتدا اگر دعائیہ کلمہ ہو تو اس کو نکرہ رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر ویلن مفسرین کہتے ہیں کہ کلمہ دعائیہ ہے، مطلب ہے کہ بددعا ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، جو حق کو جھٹلاتے ہیں
جو رسولوں کو جھٹلاتے ہیں. اور بعد نے کہا کہ ویلن یہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے. بہرحال اس صورت کے اندر اس آیت کی کئی مرتبہ تکرار ہوئی ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ ہر ویل کی نوعیت الگ ہوگی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کئی قسم کے گناہوں کا یہاں پر ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ویل یومئذ للمکذبین، تو کیا سب کے لیے وہ سیم ویل ہے؟ مفسرین نے کہا کہ گناہوں کی نوعیت جیسے جیسے تبدیل ہوتی ہے ایسے ویل کی بھی نوعیت تبدیل ہوتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا؟ یہاں پر اللہ رب العالمین کفار مکہ کو تنبیہ کر رہے ہیں، مشرکین مکہ کو تنبیہ کر رہے ہیں، بلکہ قیامت تک آنے والا ہر وہ شخص اس کا مخاطب ہے جو اس کو سن رہا ہے، بلکہ جو جھٹلاتے ہیں سب کوئی مخاطب ہے اس کے. کہ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، آج تم جھٹلا رہے ہو، آج تم جھٹلا رہے ہو بات کو، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، اسی جھٹلانے کی وجہ سے ہم نے عقاباً سزا کے طور پر ہمیں ان کو تباہ و برباد کیا. کیا ہم نے ایسا نہیں کیا؟ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخَرِينَ، پھر اس کے بعد ہم نے انہی کے جیسوں کو ہم نے لایا دوبارہ. تو اس سے مراد یہی کفار مکہ و مشرکین ہیں کہ پہلوں کو ہم نے ہلاک کیا، پھر ان کے پیچھے پچھلوں کو لایا، تو یہ بھی ہے وہ اسی طرح کی تکذیب کرنے والے ہیں. ثم نتبعهم الآخرین كذلك نفعل بالمجرمین، لیکن یاد رکھو ہم اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ، گنہگاروں کے ساتھ، حق کی تکذیب کرنے والوں کے ساتھ، نبیوں اور رسولوں کو جھٹلانے والوں کے ساتھ ہمارا معاملہ یہی ہے، ہم اسی طرح کرتے ہیں. كذلك نفعل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین. تو یہاں تک یہ سورت اور سورہ مرسلات کی 19 آیتوں کی مختصر سی تفسیر میں نے آپ لوگوں کے سامنے کی. اب آئیے ذرا سا کتاب یا پھر جو پیج میں نے بھیجے آپ لوگوں کو وہ کھولیں اور جلدی سے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں. سب سے پہلے شرح الکلمات. شرح الکلمات. المرسلات، المرسلات یعنی الریاح، ہوائیں. ریحن کی جمع ہے الریاح، ہوائیں. عرفاً میں نے کہا نا کہ ایک معنی اس کے پے در پے کے ہیں، اسی لیے یہاں پر ہے الریاح. اگر لیں گے تو پھر متتابعاتن، یہ متتابعاتن، عرفاً متتابعاتن، متتابعاتن، پے در پے، ایک کے بعد ایک. العاصفات الرياح، الرياح القوية لها صوت شديد، الرياح القوية التي لها صوت شديد. العاصفات سے مراد وہ تیز و تند ہوائیں جن میں ایک بہت ہی سخت آواز ہوتی ہے، یعنی آندھیاں. آندھیاں جب چلتی ہیں تو بڑی بھیانک اور خطرناک آوازیں ان میں ملی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ مراد ہے العاصفات سے. تو الریاح القویہ التي لها صوت شدید، کہ وہ مضبوط یا وہ طاقتور ہوائیں، وہ تیز و تند ہوائیں جن میں سخت آواز، سخت قسم کی آواز ہوتی ہے. اس کے بعد الناشرات الریاح التي تنشر السحاب، الریاح التي تنشر السحاب، وہ ہوائیں جو بادلوں کو پراگندہ کر دیتی ہیں یا بکھیر دیتی ہیں یا پھیلا دیتی ہیں. الفارقات الملائکۃ تأتی بما یفرق بین الحق والباطل، وہ فرشتے مراد ہیں جو لاتے ہیں اپنے ساتھ وہ چیزیں جس سے حق و باطل میں جدائی ہو جاتی ہے، جس سے حق و باطل میں فرق پیدا ہو جاتا ہے. وہ فرشتے تأتی بما لاتے ہیں ان چیزوں کو، بما یفرق یا بما یفرق بین الحق والباطل، جو حق و باطل میں جدائی کر دیتے ہیں، جدائی ڈال دیتے ہیں.
الملقيات ذكرى الملائكة تلقي الوحي والذكر إلى الأنبياء. الملائكة تلقي الوحي والذكر إلى الأنبياء، وہ ملائکہ یا وہ فرشتے جو وحی لاتے ہیں، تلقی الوحی وحی ڈالتے ہیں، ایسے نہیں کریں گے ترجمہ، وحی کو لاتے ہیں اور ذکر کو لاتے ہیں نبیوں کے پاس، إلى الأنبياء نبیوں کے پاس. عذوا أو نذرا، الملائکہ تلقی الذکر، ملائکہ ذکر کو یعنی قرآن کو لاتے ہیں یا قرآن نبیوں تک پہنچاتے ہیں، کس لیے؟ لإزالة الأعذار، لإزالة الأعذار، اعذار کو ختم کرنے کے لیے، اعذار کے ازالے کے لیے، ہیلے بہانوں کو ختم کرنے کے لیے. اور والتخویف من عذاب اللہ، نذر کے معنی التخویف من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے. یہ فرشتے جو اللہ کے ذکر کو لا رہے ہیں نبیوں کے پاس، یعنی وحی کو لا رہے ہیں، یہ وحی کا مقصد یا اللہ کے ذکر کا مقصد ہے ایک تو اعذار کا ازالہ کرنا، یعنی ہیلے بہانوں کو ختم کرنا، یعنی اتمام حجت کے لیے، اور پھر اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے. تمست محقت وذهب نورها، محقت، محق کے معنی بھی مٹا دینا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، تو محق کے معنی مٹا دینا، بالکل صاف نشان بھی نہیں رہنا، ایسے مٹا دینا، تو اسے کہتے ہیں محق. تو محقت مٹا دیا جائے گا، کیا مطلب ہے؟ وذهب نورها، اس کا نور بھی ختم ہو جائے گا. فرجت واذا السماء فرجت، فرجت کے معنی انشقت، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا یا جب آسمان چیر دیا جائے گا، جب آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا. جی. نصفت کے معنی کیا کیا میں نے؟ ریزہ ریزہ کر دینا. لیکن یہاں پر ہے قلعت من اماکنها، اس کی جگہ سے ان کو اکھیڑ دیا جائے گا. قلعت من اماکنها، پہاڑوں کو ان کی جگہ سے اکھیڑ دیا جائے گا. اسی لیے اس کے بعد کہ اور خطرناک حالت اللہ نے ذکر کی نا کہ وتكون الجبال كالعهن المنفوش، ہاں دھنی ہوئی روئی کی طرح جو ہے پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. تو اسی طرح ويوم نسير الجبال، پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ چلا دیں گے تو ان کی جگہ سے ان کو ہٹا دیا جائے گا. وقتت جمعت للوقت المحدد للشہادت، کہ جمع کیا جائے گا ایک مقررہ وقت کے لیے، للشہادتی گواہی کے لیے، یا مقررہ وقت پر جمع کیا جائے گا گواہی کے لیے کہ کیا آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کی یا نہیں کی. تو ساری قوموں کے سامنے سارے نبیوں کو جمع کیا جائے گا. لیوم الفصل مراد یوم القیامہ ہے. ما يستفاد من الآیات، وجوب الإيمان بالبعث والحساب والجزاء. اولا وجوب الإيمان بالبعث والحساب والجزاء، یعنی اس ساری قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العالمین نے جس بات کا ذکر کیا ہے انما توعدون لواقع، کہ اس آیت سے وجوب الایمان بالبعث، اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے، اس آیت سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، جو مستفاد بات ہے وہ ہے وجوب الایمان بالبعث، کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھنا، حساب و کتاب پر ایمان رکھنا، سزا و جزا پر ایمان رکھنا. تو ساری قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے جس آیت کا ذکر کیا انما توعدون لواقع، اس آیت سے مستفاد بات ہے. تو ساری قسمیں اور قسم کے بعد مقسم علیہ، کہ جس بات کے لیے قسم کھایا گیا. ثانیاً، اچھا آواز کٹ گئی تھی، ابھی کٹ رہی ہے، شاید آپ کے پاس کٹ رہی ہے، سب کے پاس نہیں، صحیح ہے جی. ثانيا من علامات القيامة ذهاب ضوء النجوم وانشقاق السماء واقتلاع الجبال من أماكنها. ذهاب ضوء النجوم یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ستاروں کی روشنی کا چلے جانا، آسمانوں کا پھٹ جانا اور پہاڑوں کا ان کی جگہ سے ہٹ جانا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. ثالثا جمع رسل يوم القيامة للشهادة على أممهم بالبلاغ لتجزى كل نفس بما عملت. سارے رسولوں کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا، یعنی لأي يوم أجلت،
وَإِذَا الرُّسُلُ وُقِّتَتْ ہے نا وہ ان آیتوں سے وَإِذَا الرُّسُلُ وُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ کہ جمع الرسل یوم القیامہ قیامت کے دن تمام قیامت کے دن تمام رسولوں کو جمع کیا جائے گا گواہی کے لیے ان کی امتوں کے خلاف ان کی امتوں پر کہ وہاں پر سارے نبی آ کر کہیں گے کہ ہاں اللہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دی اور اس کے بعد ہی حساب و کتاب ہوگا تو کہا کہ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا عَمِلَتْ تاکہ ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے تو اللہ رب العالمین یہاں تک کا معاملہ فرمائیں گے رابعا أن الله عذب من كذب برسله في الدنيا كقوم نوح وقوم عاد وألحق بهم من كذبوا بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم من قريش ويفعل ذلك بكل مجرم يكفر به في أي عصر من العصور وذكر ذلك تسلية لرسوله الكريم وتهديدا للكافرين ان اللہ عذب من کذب برسله فی الدنیا کہ اللہ رب العالمین کیا ہے آگے کیا آیتیں وہ کہ ویل یومئذ للمکذبین وغیرہ ہے نا الم نہلک الاولین ثم نتبعهم الاخرین كذلك نفعل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین ان تمام آیتوں سے مستفاد بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر اس شخص کو عذاب دیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی جو دنیا میں رسولوں کو جھٹلاتے ہیں قوم نوح کی طرح قوم عاد کی طرح اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ملا دیا ہے ان لوگوں کو بھی ملا دیا ان تمام لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قریش میں سے اللہ نے ان کو بھی ملا لیا یہاں پر وَأَلْحَقَ بِهِمْ مَنْ كَذَّبُوا بِدَعْوَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم من قریش اور اللہ نے ملایا ان میں سے یعنی ان کے ساتھ قوم نوح اور قوم عاد کے ساتھ اللہ نے ملا دیا قریش کو بھی کیونکہ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلایا وَيَفْعَلُ ذَلِكَ بِكُلِّ مُجْرِمٍ يَكْفُرُ بِهِ فِي أَيِّ عَصْرٍ مِنَ الْعُصُورِ اور اللہ رب العالمین ایسے ہی معاملہ کریں گے مجرمین کے ساتھ چاہے وہ کسی بھی زمانے میں ہو فِي أَيِّ عَصْرٍ مِنَ الْعُصُورِ چاہے وہ کسی بھی زمانے میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرے تو اللہ رب العالمین یہی معاملہ کریں گے ان کے ساتھ وذکر ذلک اللہ رب العالمین نے ان تمام باتوں کا ذکر کیوں کیا کہتے ہیں تسلیۃ لرسول کریم کہ اللہ اپنے رسول کریم کو تسلی دینے کے لیے ان آیتوں کو نازل کیا وتہدیدا للکافرین اور کفار کو دھمکی دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کو نازل فرمایا ہے تو بہرحال یہاں پر یہ آیتیں ہماری ختم ہوتی ہیں آج کا درس ختم ہوتا ہے اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو کر لیں ورنہ پھر مجھے اجازت جی نہیں اللہ بارک فیک